پنجاب شفا ایکٹ 1991 یہ 1991 کا نامہ ایکٹ ہے جو 6 اپریل 1991 کو نافذ العمل ہوا۔ اس ایکٹ کی کل 37 دفعات ہیں۔ شفا سے متعلق قانون کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایکٹ تمہید، جبکہ یہ ضروری ہے کہ شفا سے متعلق موجودہ قانون کو دوبارہ وضع کیا جائے تاکہ اسے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے اسلامی احکام سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اس ایکٹ کے ذریعے اسے یوں وضع کیا جاتا ہے۔ دفعہ نمبر 1، مختصر عنوان، دائرہ کار اور آغاز نفاذ۔ سب سیکشن 1، یہ ایکٹ پنجاب شفا ایکٹ 1991 کہلائے گا۔ سب سیکشن 2، اس کا نفاذ پورے پنجاب پر ہوگا۔ سب سیکشن 3، اس کا نفاذ فی الفور ہوگا۔ دفعہ نمبر 2، تعریفات۔ جب تک کہ موضوع یا سیاق و سباق میں اس کے منافی کچھ بھی درج نہ ہو، اس ایکٹ میں غیر منقولہ جائیداد سے مراد ایسی غیر منقولہ جائیداد ہے جو کسی ایسے علاقے میں واقع ہو جو مقامی اداروں یا کنٹونمنٹس جو بھی صورت ہو سے متعلق رائج الوقت قوانین کے تحت شہری یا کنٹونمنٹ علاقہ قرار دیے گئے علاقوں کے علاوہ ہو۔ شفیع سے مراد حق شفا رکھنے والا کوئی شخص ہے۔ حق شفا سے مراد کسی غیر منقولہ جائیداد کو بذریعہ خریداری حاصل کرنے میں فوقیت رکھنے کا وہ حق ہے جو کسی شخص کو دیگر اشخاص پر اس حق کی وجہ سے حاصل ہو۔ اور فروخت سے مراد مالی بدل کے عوض کسی غیر منقولہ جائیداد کا مستقل انتقال ملکیت ہے، اور اس میں انتقال جائیداد بذریعہ ہبہ بالعوض یا ہبہ بشرط العوض بھی شامل ہے، لیکن اس میں درج ذیل شامل نہیں۔ رومن 1، غیر منقولہ جائیداد کا انتقال بذریعہ وراثت یا وصیت یا ہبہ ما سوائے ہبہ بالعوض یا ہبہ بشرط العوض۔ رومن 2، زر نقد کی ڈگری یا دیوانی، فوجداری، مالیاتی یا کسی دیگر عدالت یا کسی ریونیو آفیسر یا کسی مقامی اتھارٹی کے حکم کی تعمیل میں کی جانے والی فروخت۔ رومن 3، زرعی اراضی کا تبادلہ۔ اور رومن 4، مالی بدل کے علاوہ کسی اور بدل کے عوض غیر منقولہ جائیداد کا انتقال، جیسا کہ کسی قتل یا ایذاء کے مقدمہ میں حق مہر یا بدل صلح کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی۔ دفعہ نمبر 3، تشریح۔ اس ایکٹ کی دفعات کی تشریح اور اطلاق کے لیے عدالت قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرے گی۔ دفعہ نمبر 4، اس ایکٹ کی دیگر قوانین پر فوقیت۔ کسی دیگر رائج الوقت قانون میں کچھ بھی درج ہونے کے باوجود اس ایکٹ کی دفعات مؤثر رہیں گی۔ دفعہ نمبر 5، شفا کا حق۔ کسی غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کی صورت میں حق شفا طلب کیا جا سکے گا۔ دفعہ نمبر 6، اشخاص جنہیں شفا کا حق حاصل ہے۔ سب سیکشن 1، حق شفا درج ذیل کو حاصل ہوگا۔ اول، شریک شفیع کو۔ دوم، شفیع خلید کو۔ اور سوم، شفیع جار کو۔ وضاحت۔ 1، شفیع شریک سے مراد ایسا شخص ہے جو فروخت کی جانے والی غیر منقسم یا غیر منقولہ جائیداد میں شریک مالک ہو۔ 2، شفیع خلید سے مراد فروخت کی جانے والی غیر منقولہ جائیداد سے منسلک خصوصی حقوق جیسا کہ حق گزر آب یا حق آبپاشی میں حصہ دار ہے۔ 3، شفیع جار سے مراد ایسا شخص ہے جسے فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد سے متصل غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہونے کی وجہ سے حق شفا حاصل ہو۔ سب سیکشن 2، باوجود اس کے کہ ذیلی سیکشن 1 میں کچھ بھی درج ہو، حق شفا صرف ضرورت کے تحت یا ضرر سے بچاؤ کی خاطر قابل استعمال ہوگا۔ دفعہ نمبر 7، حق شفا رکھنے میں فوقیت۔ کسی فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد سے منسلک خصوصی حقوق کے ایک سے زائد حصہ دار ہونے کی صورت میں خصوصی حق رکھنے والے شخص کو عمومی حق رکھنے والے شخص پر فوقیت حاصل ہوگی۔ توضیحات۔ 1، ایک باغ کسی چھوٹی نہر سے نکلنے والے کھال سے سیراب ہوتا ہے۔ اگر یہ باغ فروخت کیا جاتا ہے تو اس کھال سے آبپاشی کا حق رکھنے والے شخص کو اس نہر آبپاشی کا حق رکھنے والے شخص پر فوقیت حاصل ہوگی۔
تاہم اگر اس باغ کی آبپاشی چھوٹی نہر سے ہو رہی ہو تو کھال سے آبپاشی کا حق رکھنے والے شخص کے ساتھ اس نہر سے آبپاشی کا حق رکھنے والے شخص کو بھی حق کے شفا حاصل ہوگا۔ 2، جہاں ایک سے زائد شفیع ہوں اور فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد کے حوالے سے ایک کو حق کے گزر اور دوسرے کو حق کے گزر آب حاصل ہو تو حق کے گزر رکھنے والے شخص کو حق کے گزر آب رکھنے والے شخص پر فوقیت حاصل ہوگی۔ 3، خصوصی حقوق کے کسی حصہ دار کو اپنی جائیداد کے فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد کے قریب تر ہونے کی وجہ سے حق کے شفا کا دعویٰ کرنے کی صورت میں ایسے شفیع پر فوقیت حاصل ہوگی جس کی جائیداد فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد کے اتنا قریب نہ ہو۔ دفعہ نمبر 8، مشترکہ حق کے شفا کا استعمال۔ حق کے شفا لوگوں کے ایک طبقہ یا گروہ کو حاصل ہونے کی صورت میں اس طبقہ یا گروہ کے تمام اراکین مشترکہ طور پر حق کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان سب کے مشترکہ طور پر استعمال نہ کرنے کی صورت میں ان میں سے کوئی سے 2 یا زائد لوگ مشترکہ طور پر اور ان میں سے کوئی سے 2 یا زائد لوگوں کے مشترکہ طور پر استعمال نہ کرنے کی صورت میں فرداً استعمال کر سکتے ہیں۔ دفعہ نمبر 9، جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ کار جہاں ایک سے زائد اشخاص مساوی حق رکھتے ہوں۔ اگر عدالت ایک سے زائد اشخاص کو حق شفا کا مساوی حق دار قرار پائے تو اس صورت میں جائیداد ان کے درمیان مساوی حصوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ توضیح: ایک مکان میں اے کا نصف حصہ، بی کا 1/3 حصہ اور سی کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر اے اپنا نصف حصہ فروخت کر دے تو دیگر 2 حصہ دار یعنی بی اور سی کو اس مکان کے نصف میں شفا کا مساوی حق حاصل ہوگا، اور یہ نصف حصہ مکان میں ان کے انفرادی حصہ کی مناسبت سے تقسیم کیے جانے کی بجائے بی اور سی کے درمیان برابر کے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 10، دعویٰ واپس لینا۔ اگر ایک سے زائد شفیع مشترکہ یا انفرادی طور پر مقدمہ کر دیں اور ان میں سے کوئی ایک عدالت کے فیصلہ سے قبل اپنا دعویٰ واپس لے لے تو باقی شفیع اس تمام جائیداد کے حقدار ہوں گے، بشرط یہ کہ باقی شفیعوں کا دعویٰ ابتدا سے ہی تمام جائیداد کے لیے کیا گیا ہو۔ دفعہ نمبر 11، اراضی کے متعلقات کی فروخت۔ اراضی کے بغیر درختوں یا کسی عمارت کی فروخت کی صورت میں ان درختوں یا عمارتی ڈھانچہ پر کوئی حق کے شفا حاصل نہ ہوگا، لیکن درختوں یا عمارت کے ساتھ اراضی کے فروخت کیے جانے کی صورت میں درخت اور عمارتیں حق کے شفا کے مقاصد کے لیے زمین کا حصہ متصور ہوں گی۔ دفعہ نمبر 12، فروخت منسوخ کرنے کا حق۔ اگر فروخت کنندہ نے معاہدہ فروخت میں یہ شرط رکھی ہو کہ وہ معاہدوں کے ایسی مدت کے اندر منسوخ کر سکتا ہے جو اس معاہدہ میں مقرر کردہ ہو اور 60 یوم سے زائد نہ ہو، تو جب تک وہ مدت ختم نہ ہو جائے حق کے شفا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تاہم اس جائیداد میں نقص ہونے یا اس کا معائنہ کرنے یا کسی شرط کے حوالے سے خریدار کو حاصل معاہدہ فروخت کی تنسیخ کا حق کے شفا کے استعمال میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ دفعہ نمبر 13، طلب شفا۔ 1، کسی شخص کو حاصل حق کے شفا ختم ہو جائے گا جب تک کہ ایسا شخص مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق شفا کے مطالبات پیش نہیں کرتا۔ اے، طلب مواسبت، بی، طلب اشہاد اور سی، طلب خصومت۔ وضاحت: 1، طلب مواسبت سے مراد کسی ایسی نشست یا اجلاس مجلس میں جہاں اسے فروخت کے بارے میں علم ہو، شفیع کا فوری طور پر شفا کرنا جس سے اس کے حق کے شفا استعمال کرنے کے ارادے کا اظہار ہو۔ نوٹ: ایسے کوئی بھی الفاظ کافی ہیں جو حق کے شفا استعمال کرنے کا اشارہ دیں۔ 2، طلب اشہاد سے مراد شہادت کی فراہمی کے ذریعے طلب کرنا ہے۔ 3، طلب خصومت سے مراد مقدمہ دائر کرنے کے ذریعے طلب کرنا ہے۔ سب سیکشن 2، شفیع کو جو ہی کسی ذریعہ سے فروخت کا علم ہو وہ طلب مواسبت کرے گا۔ سب سیکشن 3، کوئی شفیع ذیلی سیکشن 2 کے تحت طلب مواسبت کرنے کے بعد خریدار کو حق کے شفا استعمال کرنے کے ارادے سے آگاہ کرنے کے لیے 2 صادق گواہان سے تصدیق شدہ ایک تحریری نوٹس بذریعہ رسید طلب رجسٹرڈ خط جلد سے جلد لیکن فروخت کے علم میں آنے کی تاریخوں کے 2 ہفتوں کے اندر ارسال کرنے کے ذریعے طلب اشہاد کرے گا۔ تاہم
ایسے علاقوں میں جہاں ڈاک خانہ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے رجسٹرڈ نوٹس ارسال کرنا ممکن نہ ہو، شفیع 2 صادق گواہان کے سامنے طلب اشہاد کر سکتا ہے۔ سب سیکشن 4، شفیع ذیلی سیکشن 2 کے تحت طلب مواسبت اور ذیلی سیکشن 3 کے تحت طلب اشہاد کی شرائط پوری کرنے کے بعد مجاز دائرہ اختیار کی حامل عدالت میں حق شفع کی تعمیل کے لیے طلب خصومت کرے گا۔ دفعہ نمبر 14، سرپرست یا ایجنٹ کے ذریعے طلب شفع کسی شخص کے سیکشن 13 کے تحت مطالبہ کرنے سے قاصر ہونے کی صورت میں اس کا سرپرست یا ایجنٹ اس کی جانب سے مطالبات پیش کر سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 15، حق شفع کا خاتمہ شفیع کے فروخت پر رضامند ہو جانے یا حق شفع سے دستبرداری کے زمرہ میں آنے والے ترک فعل یا ارتکاب فعل کی صورت میں حق شفع ختم متصور ہوگا۔ دفعہ نمبر 16، شفیع کی موت سیکشن 13 کے تحت مطالبات پیش کرنے کے بعد شفیع کی موت کی صورت میں حق شفع اس کے قانونی ورثاء کو منتقل ہو جائے گا۔ دفعہ نمبر 17، حق شفع کا خاتمہ ہونا سب سیکشن 1، شفیع کی عدالت کے ڈگری جاری کرنے سے قبل حق شفع کے دعویٰ کی بنیاد بننے والی جائیداد کو فروخت کر دینے کی صورت میں وہ حق ختم ہو جائے گا۔ سب سیکشن 2، ذیلی سیکشن 1 کے تحت جائیداد کا کوئی منتقل علیہ حق شفع کا حقدار نہیں ہوگا۔ دفعہ نمبر 18، کسی مسلم اور غیر مسلم کا ایک دوسرے کے خلاف حق شفع استعمال کرنا کوئی مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے خلاف حق شفع استعمال کر سکتا ہے۔ دفعہ نمبر 19، حق شفع کا ناقابل انتقال اور ناقابل تقسیم ہونا سب سیکشن 1، ماسوائے اس کے کہ سیکشن 16 میں درج ہو حق شفع ناقابل انتقال اور ناقابل تقسیم ہوگا۔ سب سیکشن 2، شفع کا مطالبہ پوری قابل شفع جائیداد کے لیے کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 20، جہاں شفیع اور خریدار مساوی حق رکھتے ہوں، شفیع اور خریدار کے شفع کرنے والوں کے ایک ہی درجہ سے تعلق رکھنے اور مساوی حق شفع رکھنے کی صورت میں جائیداد ان میں مساوی تقسیم ہوگی۔ دفعہ نمبر 21، خریدار کی جانب سے لائی گئی بہتری اگر خریدار شفیع کی جانب سے سیکشن 13 کے ذیلی سیکشن 3 کے تحت طلب اشہاد کرنے سے قبل غیر منقولہ جائیداد میں کوئی بہتری لا چکا ہو تو خریدار اس بہتری پر ہونے والے اخراجات وصول کرنے کا حقدار ہوگا۔ دفعہ نمبر 22، مقدمہ دائر کرنے کے بعد خریدار مدعا علیہ کی قانونی حیثیت میں آنے والی بہتری حق شفع کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد خریدار مدعا علیہ کی قانونی حیثیت میں آنے والی کوئی بہتری شفیع مدعی کے حق میں کو متاثر نہیں کرے گی۔ دفعہ نمبر 23، مخصوص جائیدادوں کے حوالے سے حق شفع حاصل نہ ہونا سب سیکشن 1، کوئی حق شفع حاصل نہیں ہوگا اگر فروخت ہونے والی جائیداد اے وقف جائیداد یا خیراتی، مذہبی یا عوامی مقصد کے لیے استعمال ہونے والی جائیداد ہو، اور بی وفاقی یا کسی صوبائی حکومت یا کسی مقامی اتھارٹی کی ملکیتی جائیداد ہو۔ سب سیکشن 2، وفاقی یا کسی صوبائی یا کسی مقامی اتھارٹی کے کسی قانون کی تعمیل میں حاصل کی گئی جائیداد قابل شفع نہیں ہوگی۔ دفعہ نمبر 24، مدعی کا جائیداد کی قیمت فروخت جمع کرانا سب سیکشن 1، شفع کے ہر مقدمہ میں عدالت مدعی سے جائیداد کی قیمت فروخت کی 1/3 رقم اس وقت کے اندر اور اس عدالت میں جمع کرانے کا مطالبہ کرے گی جسے عدالت مقرر کرے، بشرط یہ کہ وہ وقت مقدمہ دائر ہونے کے بعد 30 یوم سے زائد نہ ہو۔ تاہم مزید یہ کہ معاہدہ فروخت یا انتقال میں قیمت فروخت درج نہ ہونے کی صورت میں یا قیمت بڑھا چڑھا کر درج کرنے کی صورت میں عدالت اس جائیداد کی متوقع مالیت کا 1/3 جمع کرانے کا مطالبہ کرے گی۔ سب سیکشن 2، مدعی کی عدالت کے مقرر کردہ وقت کے اندر ذیلی سیکشن 1 کے تحت رقم جمع کرانے میں ناکام رہنے یا جمع کرائی گئی رقم واپس نکلوا لینے کی صورت میں اس کا مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ سب سیکشن 3، ذیلی سیکشن 1 کے تحت جمع کرائی جانے والی ہر رقم اخراجات کی ادائیگی کے لیے دستیاب ہوگی۔ سب سیکشن 4، ذیلی سیکشن 1 کے تحت مقرر کی گئی متوقع مالیت شفیع کی جانب سے واجب الادا قیمت کے حتمی تعین کو متاثر نہیں کرے گی۔ دفعہ نمبر 25، زائد قیمت جمع کرانا یا واپس لینا سب سیکشن 1، اگر عدالت شفیع کی جانب سے پہلے سے جمع کرائی گئی رقم سے زائد رقم قیمت کی ادائیگی پر ڈگری شفیع کے حق میں جاری کرتی ہے تو عدالت شفیع سے ڈگری جاری ہونے کے 30 یوم کے اندر بقیہ رقم جمع کرانے کا مطالبہ کرے گی۔ سب سیکشن 2، شفیع کی جانب سے پہلے سے جمع کرائی گئی رقم سے کم رقم پر ڈگری جاری کیے جانے کی صورت میں عدالت اضافی رقم اس شفیع کو واپس کر دے گی۔ دفعہ نمبر 26، شفیع کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم ضبط نہ ہوگی۔
اس ایکٹ کی دفعات کے تحت شفیع کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی یا ادا کی گئی رقم عدالتی تحویل میں ہونے کے دوران کسی دیوانی، فوجداری، مالیاتی یا کسی دیگر عدالت یا کسی ریونیو آفیسر یا کسی مقامی اتھارٹی کی جانب سے قابل ضبطی نہ ہوگی۔ دفعہ نمبر 27 قیمت کا تعین۔ سب سیکشن 1 فریقین کے اس قیمت پر متفق نہ ہونے کی صورت میں جس پر شفیع حق شفا استعمال کرے گا، عدالت اس امر کا تعین کرے گی کہ آیا قیمت فروخت نیک نیتی سے مقرر یا ادا کی گئی تھی، اور اگر اسے علم ہو جائے کہ قیمت اس طرح مقرر یا ادا نہیں کی گئی تو وہ اس جائیداد کی مارکیٹ کی قیمت کو شفیع کی جانب سے ادا کی جانے والی قیمت کے طور پر مقرر کرے گی۔ سب سیکشن 2 اگر عدالت کو علم ہو جائے کہ قیمت نیک نیتی سے مقرر یا ادا کی گئی تھی تو وہ شفیع کی جانب سے واجب الادا رقم کی حیثیت سے وہی قیمت مقرر کرے گی۔ دفعہ نمبر 28 مارکیٹ کی قیمت مقرر کرنے کا طریقہ کار۔ عدالت کسی جائیداد کی مارکیٹ قیمت مقرر کرنے کے لیے دیگر معاملات کے ساتھ درج ذیل کو بھی ایسی قیمت کے ثبوت کے طور پر زیر غور لائے گی۔ اے وہ اصل قیمت یا دام جو فروخت کنندہ کو خریدار کی جانب سے وصول ہو چکی ہو یا وصول ہونی ہو۔ بی جائیداد کے اوسط سالانہ خالص منافع کی تخمینہ شدہ رقم۔ سی آس پاس ایسی ہی جائیداد کی قیمت۔ ڈی ماضی قریب میں ہونے والی فروخت کے تناظر میں ایسی ہی جائیداد کی قیمت۔ دفعہ نمبر 29 حکومت علاقوں کو حق شفا سے خارج کر سکتی ہے۔ حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مفاد عامہ میں یہ اعلان کر سکتی ہے کہ کسی مقامی علاقہ یا کسی فروخت یا فروخت کی قسم کے حوالے سے کوئی حق شفا حاصل نہیں ہوگا یا صرف اتنا ہی محدود حق حاصل ہوگا جتنا وہ طے کرے گی۔ دفعہ نمبر 30 میعاد۔ اس ایکٹ کے تحت حق شفا پر عمل درآمد کے مقدمے کی میعاد سماعت مندرجہ ذیل تاریخوں سے 4 ماہ تک ہوگی۔ اے جب معاہدہ فروخت کے رجسٹریشن ہو۔ بی رجسٹرڈ معاہدہ فروخت کے علاوہ بصورت دیگر فروخت کی صورت میں جب انتقال کی تصدیق ہو۔ سی رجسٹرڈ معاہدہ فروخت یا انتقال کے علاوہ بصورت دیگر فروخت کی صورت میں جب خریدار جائیداد کا قبضہ حاصل کر لے۔ یا ڈی فروخت کے پیراگراف اے یا پیراگراف بی یا پیراگراف سی کے زمرہ میں نہ آنے کی صورت میں جب شفیع کو فروخت کا علم ہو۔ دفعہ نمبر 31 نوٹس۔ سب سیکشن 1 معاہدہ فروخت کے رجسٹریشن یا انتقال کی تصدیق کرنے والا افسر اس رجسٹریشن یا انتقال کے 2 ہفتوں کے اندر ایسی رجسٹریشن یا تصدیق جو بھی ہو کا پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ سب سیکشن 2 ذیلی سیکشن 1 کے تحت دیا گیا نوٹس باضابطہ طور پر دیا گیا متصور ہوگا اگر اسے اس گاؤں یا جگہ کے کسی مسجد کے صدر دروازہ اور کسی دیگر جائے عامہ پر آویزاں کر دیا جائے جہاں وہ جائیداد واقع ہے۔ سب سیکشن 3 فروخت کی رجسٹریشن یا انتقال کی تصدیق کرنے والا افسر خریدار سے اس رجسٹریشن یا انتقال جو بھی صورت ہو کے وقت ذیلی سیکشن 2 کے تحت دیے جانے والے نوٹس کے اخراجات وصول کرے گا۔ دفعہ نمبر 32 اس ایکٹ کی دفعات کے ذیلی یا اس سے ملتے جلتے معاملات۔ اس ایکٹ کی دفعات کے ایسے ذیلی یا اس سے ملتے جلتے معاملات جو اس کے کسی دفعہ میں خصوصی طور پر طے نہ کیے گئے ہوں کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 33 مجموعہ ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت آرڈر کا اطلاق۔ اس ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں پر مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 اور قانون شہادت آرڈر 1984 یا اس موضوع پر فی الوقت رائج الوقت کسی دیگر قانون کا مناسب ترامیم کے ساتھ اطلاق ہوگا۔ دفعہ نمبر 34 ایکٹ 1 بابت 1913 کی تنسیخ۔ سب سیکشن 1 پنجاب حق شفا ایکٹ 1913 اس ایکٹ کے ذریعے منسوخ کیا جاتا ہے۔ سب سیکشن 2 باوجود اس کے کہ اس ایکٹ میں کچھ بھی درج ہو، پنجاب حق شفا ایکٹ 1913 کے تحت دائر کیے گئے ایسے مقدمات اور اپیلیں جن پر فیصلے اور ڈگریاں 1 اگست 1986 سے قبل جاری کی جا چکی ہوں، ان مقدمات اور اپیلوں سے متعلق مزید کارروائیوں اگر کوئی ہوں کا مذکورہ ایکٹ کی تنسیخ کے باوجود اس کی دفعات کے تحت انتظام کیا جائے گا اور جاری رکھا جائے گا۔ دفعہ نمبر 35 استثناء۔ باوجود اس کے کہ کسی دیگر رائج الوقت قانون میں کچھ بھی درج ہو، 1 اگست 1986 سے 28 مارچ 1990 بشمول دونوں ایام کے دوران جاری ہونے والی یا زیر التواء ایسی تمام ڈگریوں، فیصلوں یا احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی جن کے ذریعے شفا کے مقدمات خارج کیے گئے ہوں اور جن میں حق شفا کا مطالبہ اس طرح کیا گیا ہو
جیسا کہ اس ایکٹ میں درج ہے، اور اس ایکٹ کے نفاذ کے 60 یوم کے اندر متاثرہ شخص کی درخواست وصول ہونے پر ان مقدمات کا فیصلہ نئے سرے سے کیا جائے گا جو کہ ذیلی سیکشن 2 سے مشروط ہوگا۔ سب سیکشن 2، باوجود اس کے کہ سیکشن 13 اور سیکشن 30 میں کچھ بھی درج ہو، ذیلی سیکشن 1 میں مذکورہ مقدمات کے حوالے سے میعاد سماعت 1 سال ہوگی، اور اس صورت میں کافی ہوگی اگر شفیع یہ ثابت کر دے کہ اس نے 2 صادق گواہان کی موجودگی میں طلب اشہاد کیا تھا۔ دفعہ نمبر 36، قواعد۔ حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس ایکٹ کے مقاصد کے حصول کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 37، آرڈیننس 9 بابت 1991 کی تنسیخ۔ پنجاب حق کے شفا آرڈیننس 1991 اس ایکٹ کے ذریعے منسوخ کیا جاتا ہے۔